الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. حدیث بچوں، پہلے میں ہمارے بزرگوں کی کوششوں اور اصرار کے باوجود بھی پروگرامات میں، الاصلاح کے پروگرام میں یا ہاسٹل کے پروگرام میں جانے سے بہت ہچکچاتا تھا، لیکن ادھر جب سے نگرانی کی ذمہ داری ہم سے متعلق ہو گئی تو میری خواہش رہتی ہے کہ ہر ہاسٹل میں گاہے بگاہے طلبہ سے بات کرنے کا مجھے موقع ملے. اصل بات کرنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ایک صاحب تھے، ایک عالم تھے، ہمیشہ ان کے ذہن دماغ میں نئی نئی بات آتی تھی. ایک بار ان کے ذہن میں نئی بات یہ آئی کہ ہم سے کہنے لگے کہ دینی مدارس میں جو کتابوں کے پڑھانے کے لیے اساتذہ کے گھنٹے لگتے ہیں تو گھنٹوں کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ کوئی ہدایہ پڑھا رہا ہے، کوئی مشکات پڑھا رہا ہے، کوئی ترمذی پڑھا رہا ہے، کوئی بخاری پڑھا رہا ہے، کوئی مسلم پڑھا رہا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ میرے خیال میں یہ ترتیب مناسب نہیں ہے، یعنی کتاب کے اعتبار سے تقسیم نہیں ہونا چاہیے بلکہ مضامین کے اعتبار سے تقسیم ہونا چاہیے. یعنی ہر کتاب کا کتاب الطہارت وہ پڑھائے جو ہمیشہ باوضو رہتا ہو، وضو سے دلچسپی ہو، وضو کے مسائل سے دلچسپی ہو. کتاب الصلاۃ ہر کتاب کا وہ استاد پڑھائے جس کو نمازوں سے دلچسپی ہو، نمازوں کے مسائل سے دلچسپی ہو، نفل نماز کا اہتمام کرتا ہو. کتاب الصوم وہ پڑھائے جو ہر پیر کو روزہ رکھتا ہو، ہر جمعرات کو روزہ رکھتا ہو، نفلی روزوں کا اہتمام کرتا ہو. کتاب الحج وہ پڑھائے جو بار بار حج کرے، عمرہ کرے. جیسے حضرت ابراہیم نخعی کا خاندان، پورا خاندان، چاہے ان کے نانا کے بھائی ہوں، چاہے ان کے ماموں ہوں، چاہے ماموزاد بھائی ہوں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر سال یا تو حج کرتے تھے یا عمرہ کرتے تھے. تو وہ لوگ کتاب الحج پڑھائیں. کتاب الاطعمہ وہ پڑھائے جس کو چائے بنانے کا سلیقہ ہو، کھانا بنانے کا سلیقہ ہو، ہر طرح کی ڈش بنانے کا سلیقہ ہو. کتاب الطب وہ پڑھائے جو کم سے کم BMS ہو، ندوے سے فضیلت کرنے کے بعد اس نے علی گڑھ سے یا ہمدرد سے اس نے BMS کیا ہو. یہ سب تفصیل وہ بتا رہے تھے. تو میں نے کہا کہ حضور کتاب الفتن کون پڑھائے؟ تو وہ بہت ہنسے اور انہوں نے سوچا کہ بہت عجیب غریب سوال کر دیا. کہنے لگے کہ ہم تو سادات میں سے ہیں، ہم تو جو ہے کتاب المغازی پڑھائیں گے، کتاب الجہاد پڑھائیں گے،
ہم سادات کے لیے یہ موضوع مناسب رہے گا۔ مارچ 2008 میں یہاں پر ششماہی امتحان ہو رہا تھا، عباسیہ ہال میں ہماری ڈیوٹی تھی، تو وہ آ گئے۔ ان کا نام تھا لیکن آتے نہیں تھے، اس دن آ گئے۔ آنے کے بعد کہنے لگے یہ نگرانی کیوں ہو رہی ہے، کیوں ہم نگرانی کر رہے ہیں، کیا یہ طلبہ چور ہیں، چوری کریں گے، کیا ہم چور کو پڑھا رہے ہیں؟ اگر یہ طلبہ چور ہیں اور مدرسوں میں چور پل رہے ہیں، بس رہے ہیں، تو مدرسہ بند کر دینا چاہیے۔ ایک تقریر کر لی انہوں نے۔ تو میں نے کہا کہ حضور دو باتیں ہیں، آپ بھی ایک بڑے مدرسے کے مالک ہو، سب سے پہلے یہ اصول وہیں لگا لو، بغیر ممتحن کے، بغیر نگرانی کے آپ امتحان کرا لو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہاں بھی پڑھا ہوگا، یہاں پڑھا ہوگا، آپ کی بھی نگرانی آپ کے اساتذہ نے کی ہوگی، لیکن آپ نے کبھی احتجاج نہیں کیا، کبھی نہیں کہا کہ بھئی ہماری نگرانی کیوں ہو رہی۔ میں نے کہا حضور آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں، بالکل غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ دیکھیے سنیے، مکان میں جو تالا بند ہوتا ہے، تجوری میں جو تالا بند ہوتا ہے، الماری میں جو تالا بند ہوتا ہے، اور مختلف حفاظت کی جگہوں میں جو تالے بند ہوتے ہیں، وہ اس لیے نہیں بند ہوتے ہیں کہ چور چوری نہ کرے۔ اگر چور تالا دیکھ کر کے اور اس کی کنجی نہ رہے، چور چوری نہ کر سکے تو بیچارہ بھوکوں مر جائے گا۔ چور کا کام تو تالا بند ہونے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ چور جو ہے ایسی جگہ نہیں چوری کرتا، کھلا ہوا ہے چوری کرے، اسی کے انتظار پہ رہے تو کہاں اس کو موقع ملے گا۔ میں نے کہا حضور آپ سمجھتے نہیں، جو تالا بند ہوتا ہے الماریوں میں، مکانات میں، دکانوں میں، مختلف جگہوں پہ، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ چور سے حفاظت کرنا ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کی نیت نہ بگڑ جائے۔ اگر ان میں تالا بند نہیں ہوگا، الماری میں تالا بند نہیں ہوگا، مکان میں تالا نہیں بند ہوگا، دکان میں تالا نہیں بند ہوگا، تو نہ بند ہونے کی صورت میں اچھے لوگوں کی نیت بگڑ جائے گی۔ کسی کی 10 روپے میں بگڑے گی، کسی کی 10,000 میں بگڑے گی، کسی کی 1 لاکھ میں بگڑے گی، کسی کی 10 لاکھ میں بگڑے گی۔ تو اسی طریقے سے ہم ان بچوں کو چور نہیں سمجھتے، بلکہ نگرانی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لڑکے یہ بہت شریف ہیں، بہت اچھے ہیں، اگر نگراں نہ رہیں اور بغیر نگرانی کے پرچے اور کاپیاں تقسیم کر دی جائیں تو ان بچوں کی نیت بگڑ جائے گی، شیطان بہکائے گا، نیت بگڑ جائے گی۔ تو میں یہ بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں، تھوڑا موڑا تو پڑھے ہوئے ہوں گے، نہیں پڑھے ہوں گے تو فضائل اعمال پڑھے ہوں گے۔ فضائل اعمال میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نماز اتنی ضروری ہے کہ امام احمد ابن محمد ابن حنبل کے ہاں ایک وقت کی نماز بلا عذر کے عمدن چھوڑ دینے پر آدمی مرتد ہو جاتا ہے۔ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے، دیکھ لیجیے۔ اور وہیں پر لکھا ہوا ہے کہ امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک وقت کی نماز چھوڑنے سے مرتد تو نہیں ہوتا، لیکن اگر اسلامی حکومت ہو اور عمدن چھوڑے تو وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ یعنی یضرب، خوب پیٹا جائے، یسجن، قید کر دیا جائے، حتیٰ یتوب ام امجمود۔ تو عزیز بچوں، یہ جو ہے نماز تو ہم سب پر فرض ہے۔ بھئی نماز جو ہے ہر عاقل بالغ پر فرض ہے، اور یہ اتنی موٹی چیز ہے کہ ہر آدمی کو معلوم ہے فرض ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، اور یہ ہے کہ کوئی ایسی شرط نہیں ہے
کہ نگراں اٹھائے گا تب فرض رہے گی، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود سے اٹھیں۔ دیکھیے جن حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر سونے کی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی ہے تو کوئی مواخذہ نہیں، یعنی ثواب سے محرومی تو ہوتی ہی ہے لیکن مواخذہ نہیں۔ وہیں پر محدثین نے لکھا ہے کہ مواخذہ اسی صورت میں نہیں ہوگا جبکہ جاگنے کا جملہ انتظام کر کے سوئے گا، بغیر انتظام کے، یعنی موبائل کو جو ہے اس کا الارم بند کر کے، سائلنٹ کر کے، اور یہ کہ طلبہ سے یہ کہہ کر کے کہ لائٹ کوئی نہیں جلائے گا، اٹھانے کی زحمت کوئی نہیں کرے گا، اگر اس طرح کا اہتمام کر کے کوئی سوئے گا تو مواخذہ سے بچ نہیں سکتا۔ جن حدیثوں میں کہا گیا ہے کہ سونے میں مواخذہ نہیں ہوتا، اسی صورت میں ہے جبکہ جگنے کا جملہ انتظام کر کے سوئے گا۔ اب آپ لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، موبائل میں نفع کی چیز بہت مختصر ہے، وہ بعض چیزوں کے تعلق سے جو قرآن میں کہا گیا کہ اس میں جو ہے یعنی نفع تھوڑا ہے اور یعنی نقصان و گناہ زیادہ ہے۔ تقریباً یہ چیز صادق آتی ہے موبائل کے تعلق سے کہ موبائل میں نقصانات بہت زیادہ ہیں، دینی نقصان بھی ہے، اخلاقی نقصان بھی ہے، علمی نقصان بھی ہے، صحت کا نقصان بھی ہے، بے شمار نقصانات ہیں۔ تو اس کے جو فوائد ہیں، کم سے کم یہ فائدہ ہے کہ اگر ہمارے پاس موبائل ہے تو موبائل کے ذریعے سے 5 وقت نماز میں اٹھنے کا انتظام کریں۔ یہ نگنا کے محتاج نہ رہیں، بلکہ ہونا تو چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے کہ نگراں آئے اور اتنے پابند رہیں کہ آپ یہ تاثر دیں کہ نگراں صاحب یہ زحمت کیوں کرتے ہیں، یا ہم کو بے نمازی سمجھتے ہیں، یہ ہماری نگرانی کیوں ہو رہی ہے، ہم کو کیوں دیکھا جا رہا ہے۔ اور ایسا ہوا ہے، بہت سارے طلبہ ایسے ہیں جو سالوں سال رہ جاتے ہیں اور کبھی کوئی یعنی کسی کے اٹھانے کے محتاج نہیں۔ اچھا، بڑی محنت سے کوشش کی جاتی ہے تو بدقت تمام یعنی فجر میں اٹھ جاتے ہیں۔ آج کل تھوڑا موڑا یعنی فجر میں تھوڑی سی پابندی ہو رہی، تھوڑی سی، بہت تھوڑی سی۔ میں نے مسجد میں حساب لگایا ہے تو مسجد کے اوپری حصے میں 1300 لوگ آتے ہیں، تھوڑا سا بڑھا لیں گے تو 1400 بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر پوری مسجد بھری رہے گی تو 13 سے 1400 تک کے درمیان طلبہ ہوں گے، لیکن مسجد میں صرف طلبہ نہیں ہوتے، اسٹاف بھی ہوتا ہے، مہمان بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی 200 نکالنا پڑے گا۔ اگر 1300 ہیں تو 1100 ہوتے ہیں، اور یہاں اندراج تقریباً 2400 طلبہ کا ہے۔ کچھ لڑکے معہد القرآن میں ہیں، اگر ان کو حذف کر لیں گے تو آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کئی فیصد لڑکے یعنی اہتمام کے باوجود فجر میں پڑھتے ہیں۔ آپ فیصد نکالنے کا طریقہ جان لیجیے۔ اب جیسے پوری مسجد بھری ہوئی ہے، یہ سمجھ جائیے کہ 1100 لڑکے ہیں، 1100 لڑکے مسجد میں ہیں جو نماز پڑھنے آئے ہیں، تو 1100 لکھ دیجئے اپنے موبائل میں اور اس میں 2 زیرو بڑھا دیجئے، اور 2 زیرو بڑھا کر اس کو 2200 سے تقسیم کر دیجئے۔ جو حاصل آئے گا وہ حاصل آئے گا کہ اتنے فیصد لڑکوں نے نماز پڑھی۔ لیکن اگر یہی فیصد عصر میں دیکھ لیں تو شاید جو ہے آدھے سے بھی کم ہو جائے گی، اور وہ بھی چند دنوں سے فجر میں وہ تعداد بڑھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے طلبہ کا حال اچھا نہیں۔ آج کل جو ہے متعدد حالوں میں ہم جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، عام طور سے یعنی کوئی ہاسٹل ایسا ملتا ہے جس میں کوئی بھی تعلیم نہ ملے، ورنہ عام طور سے لڑکے ملتے ہیں، نگراں کی محنت کے باوجود، نگراں کی کوشش کے باوجود، نگراں کے اہتمام کے باوجود دلچسپی نہیں ہے، یعنی احساس نہیں ہے، اور احساس نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ میں نماز کی فکر ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ نہیں چاہیں گے پڑھنا، کوئی پڑھا نہیں سکتا۔
آپ اٹھ جائیں گے نگراں کے اٹھانے سے، لیکن جو ہے مسجد میں جانے سے گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ وقت جو ہے بیت الخلاء میں آپ گزار لیتے ہیں، وہاں اچھا لگتا ہے، مچھر کاٹتا رہتا ہے وہ اچھا لگتا ہے، لیکن مسجد میں جہاں پر اے سی ہے اور بہت اچھا ماحول ہے، بہت اچھی خوشبو ہے، وہاں آپ نہیں جا سکتے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اعمال میں سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی ہے۔ اچھا، آپ لوگ جو ہے بعض مرتبہ نفس بہکاتا ہے، اور فجر بھی پڑھو، ظہر بھی پڑھو، عصر بھی پڑھو، مغرب پڑھو، 5 وقت کی نماز ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری معلومات میں امت مسلمہ میں کسی چھوٹے سے چھوٹے بھی کسی فرقے کا اختلاف نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز نہیں، 3 وقت کی نماز ہے۔ تو اس لیے 5 وقت کی نماز کا اہتمام آپ کو کرنا چاہیے۔ یہ طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ کم سے کم نماز کی پابندی کریں گے۔ دیکھیے ایسا ہے، آپ پڑھیں گے حدیثوں میں معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے و جماعت سے پڑھنے کے نتیجے میں کم سے کم 24 گھنٹے کے لیے اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے، ہر طرح کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض لوگوں نے تو جعلی کچھ روایت بھی نقل کی ہے کہ یہ حفاظت دنیا میں تو ہے ہی، لیکن قبر میں بھی یعنی سوال جواب سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے اس کے نتیجے۔ فجر کی نماز، عشاء کی نماز کی پابندی کا نتیجہ یہ ہے کہ پل صراط پر جہاں پر اندھیرا ہوگا وہاں پر فل پاور کی ٹارچ ملے گی۔ اور عصر کی نماز کی پابندی کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے جان اور مال کی حفاظت ہوگی۔ آپ نے حدیثوں میں پڑھا ہوگا کہ اگر کسی کو یہ احساس ہو جائے اور سمجھ جائے تو ایک دن کی عصر کی نماز یوں ہی چھوڑ دینا، یعنی عمدن نہیں، شعور کے ساتھ نہیں، سونے کی وجہ سے چھوڑ دینا، کسی وجہ سے چھوڑ دینا، اگرچہ مواخذہ نہ ہو، اگرچہ گرفت نہ ہو، لیکن محرومی کتنی ہے۔ حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کی عصر کی نماز بھول کر کے بھی چھوٹ گئی تو اگرچہ مواخذے سے بچ گیا، لیکن اتنا بڑا نقصان ہے جیسے کہ اس کا پورا مال لٹ گیا اور گھر کے قیمتی افراد ضائع ہو گئے، جان بھی چلی گئی، گھر کے قیمتی افراد بھی چلے گئے، اور یہ کہ مال دولت لٹ گیا۔ یہ عصر کی نماز کی پابندی۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم کو حدیثوں پر یقین ہو جائے عصر کے تعلق سے بطور خاص جو سخت وعید ہے، اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے اور ایمان ہو جائے تو کبھی بھی شعور کے ساتھ آپ عصر کی نماز چھوڑنے کا خیال بھی نہیں لائیں۔ یہ پابندی کیجیے، کسی کو اٹھانے کے پابند نہ رہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو نماز کا اہتمام کیجیے۔ دوسری جو عام بات ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے ترمذی شریف میں پڑھا ہوگا، ایک 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے ایلولہ، ایک ہے قیلولہ، اور ایک ہے حیلولہ۔ ایلولہ مانے عصر کے بعد سونا، اس سے بیماری آتی ہے۔ فجر کے بعد سونے سے رزق میں محرومی ہوتی ہے، ایلولہ۔ اور ظہر کے بعد کھانا کھا کر تھوڑی دیر سونے سے وہ قیلولہ کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن جو ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ مغرب کے بعد سونا مکروہ ہے، اور عشاء کے بعد تفریحی بات کرنا یہ مکروہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ عشاء کے بعد تفریحی بات چیت صرف 3 لوگوں کے لیے جائز ہے، صرف 3 لوگوں کے لیے۔ نمبر 1 المصلی یرید الصلاۃ، نمبر 2 المسافر یرید السفر، اور نمبر 3 کیا ہے؟ میاں بیوی نہیں، دولہا دلہن۔ اور دولہا دلہن کون ہوتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک اثر ہے، انہوں نے نکاح کی حقیقت پر روشنی ڈالی۔ کسی نے پوچھا کہ ما ہی حقیقت النکاح، نکاح کی حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا سرور شہر، غموم دہر، لزوم مہر، نزول قبر۔ 1 مہینے کی خوشی ہے، ہمیشہ کے لیے ٹی بی کا روگ لگ جانا ہے، اور مہر کا لازم آ جانا ہے،
پھر گھل کر کے قبر میں چلے جانے کا نام نکاح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 1 ماہ تک دلہا دلہن رہتے ہیں اور 1 ماہ کے بعد میاں بیوی ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی تھوڑی دیر دلچسپی کی بات کر سکتے ہیں، تفریح بات کر سکتے ہیں، لیکن بہت دیر تک نہیں۔ تو عشاء کے بعد علمی کام ہو سکتا ہے، اور علمی کام کرنا ہے تو تھوڑا سا دلچسپی کے لیے 5-10 منٹ کوئی تفریح کر لی چلے گا، لیکن علمی کام بھی 2:30 بجے تک کرنا کہ جس کے نتیجے میں فجر چھوٹ جائے، 2 بجے تک کرنا کہ فجر کی سنت قضا ہو جائے، چھوٹ جائے، تو یہ درست بالکل نہیں، بالکل درست نہیں۔ آپ جو ہے سائنسدانوں سے پوچھئے، ڈاکٹروں سے پوچھئے کہ طبی طور سے رات میں بہت زیادہ جاگنا اور ایک خاص مدت تک نہ سونا اور ایسا مستقل کرنا، یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ۔ خاص طور سے لاک ڈاؤن کے بعد مدارس کا اور اس سے زیادہ ہمارے ندوے کا ماحول بہت بگڑ گیا۔ یعنی میں نے بعض لوگوں سے سنا کہ چھٹیوں کے دن تقریباً 3 بجے تک لڑکے جاگتے ہیں، 4 بجے تک وہ جو ہے جاگتے رہتے ہیں، اور بعض لڑکے تو ایسے ہیں جو ہمیشہ جو رات بھر جاگتے ہیں، رات میں 2 بجے 3 بجے تک موبائل چلاتے ہیں۔ اب موبائل میں کوئی مفید چیز نہیں چلاتے، صرف مضر چیز چلاتے ہیں، نقصان دہ چیز چلاتے ہیں، اور موبائل بنا ہی ایسے ہے کہ اس میں کام کی چیز نکالنے کے لیے جانکاری چاہیے، بڑی مشکل سے کام کی چیز نکلتی ہے۔ اگر آپ کسی راوی کے بارے میں معلوم کرنا ہو، کسی حدیث کے بارے میں معلوم کرنا ہو، کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو، کوئی علمی بات معلوم کرنا ہو، تو اس کے لیے جانکاری چاہیے۔ لیکن اگر گندی چیز ہے، خراب چیز ہے، تو اس کے لیے جو ہی موبائل کھولیے وہ خود بخود نکل آتی۔ ایک زمانہ تھا، ہم جب نگراں تھے تو اس زمانے میں طلبہ بعض دوسری جگہوں پر تفریحی جگہوں پر جاتے تھے، بعض لڑکے ریڈیو پر گانا سنتے تھے، بعض لڑکے ناول پڑھتے تھے، ابن صفی کا ناول پڑھتے تھے، وہ پکڑا جاتا تھا۔ اب جو ہے کسی کے پاس نہ ریڈیو ملتا ہے، نہ ابن صفی کا ناول ملتا ہے، نہ نسیم حجازی کا ناول ملتا ہے، نہ اور تفریحی جگہ پر چاہتے ہیں۔ اس موبائل میں ہر چیز ملے گی، ہر طرح کی فلم ملے گی، ہر طرح کی گندگی ملے گی، ہر طرح کی اخلاق سوچ چیز ملے گی، ہر طرح کی وہ چیز ملے گی جس سے آپ کی صحت کو، آپ کے دین کو، آپ کے عقیدے کو، ہر چیز کو خطرہ ہی لاحق ہے، بلکہ اس کے بعد مفید علمی کام میں دل ہی نہیں لگتا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عزیز طلبہ، اپنے رہن سہن کو، اپنے وقت گزارنے کو، اس کے طرز کو بدلیے، سونے جاگنے کے اوقات تبدیل کیجیے۔ آپ عشاء بعد پڑھیے، ضرور پڑھیے، لیکن کوشش کیجیے کہ 12 بجے تک پڑھ کر کے آپ جو سو جائیں۔ آج کے یعنی وقت میں جس وقت فجر ہوتی ہے، عشاء ہوتی ہے، اگر کوئی آدمی 12 بجے سے زیادہ جاگے گا تو ایسی صورت میں فجر کی نماز میں کم سے کم سستی تو ہوگی، کسی طرح جبرن اٹھ گیا، لیکن وہ سستی ہوگی، تھوڑا پنکھا چلا دے، گرمی لگ رہی ہے۔ تو اس لیے ہے اب موبائل چلانے کے نتیجے میں عام طور سے یعنی پہلی گھنٹی میں اگر حاضری ہوتی ہے، ہم تو جو ہے کبھی کبھی اب جانے لگے ہیں، اگر پہلی گھنٹی ہماری 3 دن خالی رہتی ہے تو اس میں ہاسٹل میں جاتے ہیں اور ہر کمرے میں 1-2 لڑکے سوتے ہوئے مل جاتے ہیں، اور پھر جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ گھنٹہ خالی ہے، گھنٹہ خالی ہے، دوسرا گھنٹہ ہے، پہلا گھنٹہ نہیں ہے۔ کبھی کوئی کہتا ہے کہ وہ استاد نہیں آئے ہیں، کبھی کہتا ہے کہ طبیعت خراب ہے، بعض لڑکے کہتے ہیں رات بھر جو ہے، رات بھر کان کے درد سے پریشان رہا، ابھی بھی درد ہے۔ بھائی جس کے کان میں درد ہوگا اس کو نیند کہاں سے آئے گی؟ مجھے نہیں سمجھتا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ لوگ آئے ہیں اپنے یہاں سے پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اسی مقصد سے آئے ہیں۔ یا آپ کے یہاں سونے کی جگہ نہیں تھی، پنکھا نہیں تھا،
کیا آپ کے یہاں مسجد نہیں تھی، کرکٹ کا میدان نہیں تھا، یا آپ کے یہاں موبائل کا ٹاور کام نہیں کر رہا تھا؟ آپ کس مقصد سے یہاں پر آئیں؟ یہاں پر پڑھنے کے لیے آئیں، تو پڑھنے کے لیے آئیں تو شعور کے ساتھ پہلی گھنٹی سے لے کر 7 گھنٹے تک پڑھنا چاہیے۔ کیا ہو گیا؟ نہیں، تو اس لیے اس بات کی ضرورت ہے بھائی، یعنی اب تو بہت مشکل سے خال و خال یہ جو ہے شاید طلبہ میں یہ ذہن بالکل ختم ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے کتاب کا مطالعہ کر کے جائیں گے، درجے میں باقاعدہ شعور کے ساتھ بیٹھیں گے، ذہنی یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں گے، یہ کچھ نہیں ہوتا۔ خال خال کبھی ابھی ایسی بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل ختم ہو گئی ہو۔ بعض مرتبہ بعض طلبہ ایسا لگتا ہے کہ بھئی وہ شرحیں پڑھتے ہیں، عربی شرحیں پڑھتے ہیں اور یہ کہ سمجھ کے پڑھتے ہیں، ان کے سوالات سے لگتا ہے، لیکن یہ بہت تھوڑے آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ بڑی تعداد ایسی ہے جن کو کوئی شوق نہیں، کوئی دلچسپی نہیں۔ تو بہرحال یہ تعلیم کے موضوع پر بات کرنے کا جو ایک لمبا موقع ہے، لیکن فی الحال اس وقت جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں 2 باتیں ہیں، 3 باتیں بھائی۔ پہلی بات نمازوں کی پابندی۔ یہ طے کر لیجئے کہ ہم نگراں کے بغیر، کسی کے جگائے بغیر خود سے اٹھنے کے پابند ہیں، اور ایک نماز نہیں، فجر کی نماز نہیں، 5 نمازیں پڑھنے کے پابند ہیں۔ تو یہ نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ آپ تو پڑھتے ہوں گے جگہ جگہ لوگوں نے لکھا کہ ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے، مومن ہونے کی پہچان کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے۔ اس لیے کہ جتنی عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں نماز اس اعتبار سے مختلف ہے کہ 5 وقت پڑھی جاتی ہے، دیکھنے میں بھی نظر آتی ہے۔ اب روزہ نظر نہیں آتا، زکوٰۃ کسی پر واجب ہے، کسی پر واجب نہیں، سال میں ایک بار ہوتی ہے، حج جو ہے زندگی میں ایک بار ہوتا ہے، لیکن نماز ہر ایک پر فرض ہے، ہر حالت میں فرض ہے، ہر حالت میں نماز فرض ہے، ہر ایک پر فرض ہے۔ اگر آپ جو ہے کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھنا ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھنا ہے، اشارے سے پڑھنا ہے، وضو کر کے نہیں پڑھ سکتے تو تیمم کر کے پڑھنا ہے، مسجد میں نہیں پڑھ سکتے کمرے میں پڑھنا ہے۔ یہ بڑا افسوس ہوتا ہے، یہ جو بڑے بھی کہتے ہیں اور طلبہ تو کہتے ہی ہیں کہ ہم کو بھی پکڑ لیا گیا، ہم کو بھی پکڑ لیا گیا اور ہم بیمار تھے، اب پھر ہم کو بھی ڈانٹا گیا، ہم بیمار تھے تو کیسے پڑھتے؟ ارے بھائی بیمار تھے تو حیض میں تو مبتلا نہیں تھے۔ ہماری معلومات میں صرف حیض نفاس والی خواتین سے نماز معاف ہے۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ درد ذہن میں جو ہے اس پر بھی نماز فرض ہوتی ہے، بچہ ہو جائے تو بند، اس وقت تک نماز فرض ہے۔ تو اگر آپ بیمار ہیں تو کمرے میں پڑھتے ہوئے نظر آئیے، آپ وضو کرتے ہوئے نظر آئیے، تیمم کرتے ہوئے نظر آئیے، بیٹھ کے پڑھتے ہوئے نظر آئیے، جاگتے ہوئے نظر آئیے۔ آپ جو پیٹ میں بہت تیز درد ہے اور نیند بالکل گہری خراٹے لے رہے ہیں، آپ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ اور بہت سارے آپ لوگوں کے نام نہاد جھوٹے ہمدرد ہیں جو یہ ہمدردی دکھلاتے ہیں کہ اس کو بھی پکڑ لیا جو بیمار تھا۔ مولوی صاحب ناجائز ہے اس طرح کی ہمدردی کرنا اور یہ بیان کرنا کہ ہم بیمار تھے اس لیے نماز نہیں پڑھی، یہ جملہ کہنا ناجائز ہے، اس کو تبدیل کیجیے۔ آپ جو ہے مسجد میں نہیں جا سکتے، ہر حالت میں مسجد جانا ضروری نہیں، عذر ہے آپ کمرے میں پڑھ لیجیے، لیکن نماز تو پڑھنا پڑے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ اتنا اپنا نماز کا اصول اتنا بلند رکھیے کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ جب نگراں راؤنڈ لے تو کہیں بھائی کیوں زحمت فرما رہے ہیں، بلکہ آپ لوگوں کو، اساتذہ کو، نگراں کو یعنی نماز پڑھنے میں سہولت پہنچانا چاہیے، نہ یہ کہ ان کو زحمت دینا چاہیے کہ وہ بیچارے جو ہے مسجد میں جانے کے بجائے آپ کے کمرے میں آ رہے ہیں۔ تو اس لیے نماز کے ماحول کو تو درست کیجیے۔
حال بہت خراب ہے، اور یہ اس کو غیر اہم نہ سمجھیے، بڑی اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ نماز کے اندر سستی کو آپ لوگ معمولی سمجھ رہے ہیں، یہ بہت خطرناک ہے، بہت نقصان دہ۔ جگہ جگہ حدیثوں میں پڑھا ہوگا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کتاب نماز کا ہوگا۔ اگر نماز کا مسئلہ ٹھیک تو اور مسائل بھی آسانی سے حل ہو جائیں گے، لیکن اگر نماز میں کوئی گڑبڑی ہوئی تو پھر یہ مسائل بڑی مشکل ہو جائیں گے۔ اس لیے نماز کے بارے میں توجہ دیجئے، خود سے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اچھا، نگراں جو ہے کوئی سختی کرتا ہے، جیسے سختی نماز کے چھوڑنے پر کرتا ہے، یا اور بھی کسی مسئلے میں کرتا ہے، درجے کی قراری میں کرتا ہے، یا یہ کہ موبائل کے استعمال کے تعلق سے کرتا ہے، یا اور بھی یہاں کے نظام کی پابندی کے تعلق سے کرتا ہے، تو اس کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ نگراں سے آپ کی کوئی نالی کی لڑائی نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے خاندانی۔ نگراں جو ہے آپ کو جو ٹوکتے ہیں یا آپ کو جو ڈانٹتے ہیں یا بوقت ضرورت مار بھی دیتے ہیں، تو یہ صرف آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے۔ بلکہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، ذہن میں رکھو۔ اسلامی حکومت میں ایک خلیفہ گزرا ہے، مامون رشید۔ مامون رشید جو ہے مسئلہ خلق قرآن میں تو بہت سخت تھا، بہت سخت تھا، لیکن بقیہ جو ہے اس کے مزاج میں بڑی نرمی تھی، بڑی طبیعت میں نرمی تھی، معاف کر دیتا تھا، درگزر کر دیتا تھا، کچھ نہیں بولتا تھا۔ تو اس کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ ہیں قاضی یحییٰ ابن اقسم، وہ ایک بار اس سے ملنے کے لیے گئے۔ بات کرتے کرتے مامون کو پیاس لگی۔ مامون نے اپنے غلام سے کہا کہ بھئی غلام 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 پانی لاؤ، اور گھنٹوں چلاتا رہا، کوئی نہیں آیا۔ گھنٹے بھر کے بعد ایک غلام آیا، اور آنے کے بعد مامون کو ڈانٹنے لگا، کہا کہ کیا چلا رہے ہیں؟ جو ہی ہم اندر جاتے ہیں آپ چلانے لگتے ہیں غلام غلام۔ ارے شاید پیاس لگی ہوگی، آپ اٹھ کر کے فریج کھولیے، بوتل نکالیے، گلاس نکالیے، پی لیجئے، بلا وجہ ہماری نیند خراب کرتے ہیں آپ، عجیب آدمی ہیں آپ۔ یعنی وہ معمولی غلام ایک ایسے بادشاہ کو جس کی سلطنت میں سورج نہیں غروب ہوتا تھا، ایک جگہ غروب ہوا تو دوسری جگہ نکل گیا، اس بادشاہ کو ایک معمولی نوکر چپراسی وہ ڈانٹ رہا ہے۔ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بڑی نئی شیروانی پہنے ہوئے تھا، میں نے شیروانی کو سمیٹ لیا، بلکہ خود بھی ہٹ گیا کہ اب جو ہے مامون فوراً موبائل لگائے گا، فوراً جلاد کو بلائے گا۔ اور اس زمانے میں کوئی جج نہیں ہوتا تھا خلیفہ کے پاس، کوئی قانون نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کا جملہ ہی قانون ہوتا تھا، انہی کے جملے ہی پر فیصلہ ہو جاتا تھا۔ اسی لیے جب بادشاہ سے بات کرتے تھے تو یہ جملہ پہلے کہہ کے بات کرتے تھے، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ اس لیے کہ اگر خلیفہ ناراض ہو گیا، بادشاہ ناراض ہو گیا، فوری طور سے آرڈر قتل کے دے دے گا۔ تو قاضی صاحب کہتے ہیں میں ہٹ گیا، میں نے سوچا کہ اب جو ہے مامون بلائے گا جلاد کو، اور فوراً جو تلوار سے اس کے دو حصے کیے جائیں گے اور خون کے فوارے آئیں گے، اب میری نئی نئی شیروانی جو ہے خراب ہو جائے گی۔ لیکن مامون نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، بلکہ مامون نے غلام سے کہا، چپراسی سے کہا چلے جاؤ، چلا گیا، پانی دیے بغیر چلا گیا۔ مامون خود اٹھا، فریج کھولی، بوتل نکالا، گلاس نکالا، اور پانی پی کر کے جو جملہ کہا وہی سنانا چاہتا ہوں، جو اس نے جملہ کہا وہی جملہ سنانا چاہتا ہوں۔ مامون نے کہا قاضی صاحب یہ غلام لوگ بد اخلاق ہیں، بدخلق ہیں، آپ نے ان کی بد اخلاقی دیکھ لیا، بدخلقی دیکھ لیا، یہ لوگ فطری طور سے بد اخلاق ہیں، پیدائشی بد اخلاق ہیں۔ اگر ہم ان کو اخلاق والا بنانا چاہیں، ان کے اخلاق کو درست کرنا چاہیں، تو اس کے لیے اپنے اخلاق کی قربانی کرنی پڑے گی، یعنی تھپڑ مارنا پڑے گا، تھپڑ مار کر اپنے اخلاق کی قربانی دینی پڑے گی۔
قاضی صاحب ان کا اخلاق سنوارنے کے لیے، ان کا اخلاق جو درست کرنے کے لیے ہم اپنے اخلاق کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نہیں دے سکتے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے نگراں اور اساتذہ جو آپ کو ڈانٹتے ہیں تربیت کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے، جو بوقت ضرورت مار بھی دیتے ہیں آپ کے فائدے کے لیے، یا اور کوئی کارروائی کرتے ہیں آپ کے فائدے کے لیے، آپ جو خواہ چھٹی کی درخواست لے کے آتے ہیں، چھٹی کی درخواست پر سفارش نہیں کرتے آپ کے فائدے کے لیے، یہ در حقیقت جو ہے آپ کے اخلاق کے لیے، آپ کی تربیت کے لیے، آپ کا مستقبل روشن کرنے کے لیے، آپ کو سنوارنے کے لیے، آپ کو بنانے کے لیے اپنے اخلاق کی اور اپنے دینی مصطفیٰ کی قربانی دیتے ہیں۔ اگر آپ سمجھ جائیں اور اس بات کو واقعی سمجھنے لگیں تو جب استاد یا نگراں ڈانٹے گا تو آپ شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے ہماری تربیت کے لیے، ہم کو بنانے کے لیے آپ نے اتنی قربانی دی۔ واقعہ یہ ہے کہ موبائل کے نتیجے میں اب تو جو ہے کتابوں سے تعلق ختم ہوتے جا رہا ہے۔ اب تو کوئی طالب پوچھتا ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے کون سی کتاب پڑھیں، کون سی شرح پڑھیں، کون سی خارجی کتاب پڑھیں۔ ایک زمانہ تھا باقاعدہ الاصلاح سے یعنی کتابیں چھپی ہوئی تھیں، عالیہ اولیٰ والے کون سی خارجی کتاب پڑھیں، عالیہ ثانیہ والے کون سی خارجی کتاب پڑھیں، ہر درجے کے لڑکے کون سی خارجی کتاب پڑھیں۔ کتابوں کا انتخاب بھی ایک اہم چیز ہے ایک خاص درجے میں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، 3 چیزوں پر فی الحال توجہ دیجیے۔ پہلی چیز نمازوں کی پابندی، اور ایک وقت کی نہیں 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ اب پابندی کا مطلب مسجد میں پڑھنا، مسجد میں پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، اہتمام سے پڑھنا، بغیر ناغے کے ساتھ پڑھنا۔ اور دوسری چیز جو ہے یعنی اپنے رہن سہن، اپنے اوقات کو جو ہے مفید بنانا، وقت ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے، اور یوں ہی نہیں، مبالغے میں بات نہیں کہی گئی، واقعی یہی بات ہے کہ وقت سونے سے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ آپ نے بعض کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وقت کی مثال ایسی ہے جیسے برف جتنی جلدی استعمال کر لیا وہ برف ہے، اور جتنی دیر میں استعمال کیا وہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی حال وقت کا ہے کہ جو استعمال کر لیا وہ آپ کے لیے سونا ہے، آپ کے لیے ہیرا ہے، آپ کے لیے موتی ہے، اور جو ضائع کر دیا تو اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی چیز نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے ایک واقعہ، اتنی دیر سے خشک بات سنا رہا ہوں تو ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں۔ پہلے زمانے میں چوڑی بیچنے والے، چوڑی جو ہے جو عورتیں پہنتی ہیں، اور وہ بھی کانچ کی چوڑی، شیشے والی چوڑی، یہ بیچنے والے بہت سارے مرد ہوتے تھے جو یعنی لکڑی کے ڈبے میں رکھ کر کے، سر پر رکھ کر کے اس دیہات سے دوسرے دیہات لے جاتے تھے اور بیچتے تھے، جس کو منیہارا کہتے تھے، منیہارا چوڑی بیچنے والے۔ بہت بڑے ڈبے میں سر پر رکھ کر کے چوڑی کانچ کی لے کر کے جاتے تھے۔ اچھا، دیہاتی جو چلتے تھے اپنے کسی کام میں جاتے تھے تو ایک لاٹھی لے کے چلتے تھے۔ لاٹھی اس لیے ہوتی تھی کہ اگر کتے نے پریشان کیا تو اس سے بچ سکتے ہیں، کسی سانپ نے پریشان کیا تو اس سے بچ سکتے ہیں، اور بھی کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو یہ دیہاتی جو ہے لاٹھی لے کے چلتے تھے۔ اچھا، یہ جو ہے دیہاتی جب کسی سے مخاطب ہونے والے ہوتے تھے تو اسی لاٹھی سے تھوڑا سا مار کر کے مخاطب کرتے تھے۔
تو یہ منیہارا جا رہا تھا، ایک دیہاتی جا رہا تھا لاٹھی لے کر کے، تو اس نے جو ہے اس ڈبے میں ایک زور سے اسے مارا، پوچھا بھائی اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے؟ تو منیہارا نے کہا کہ ایک بار اور مار دو تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک بار صرف اور مار دو بس، کچھ اب ہے ہی نہیں اس میں۔ تو یہی حال جو ہے وقت کا ہے، وقت اس سے زیادہ نازک ہے، اس سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ میں کھیل سے منع نہیں کرتا، میں تفریح سے نہیں منع کرتا، تعلیم کے لیے بھی، صحت کے لیے بھی، نشاط کے لیے بھی کھیل ضروری ہے، کھیلیے، لیکن کھیل کے وقت میں کھیلیے، کھیل کی جگہ میں کھیلیے، کھیل کے وقت میں کھیلیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ سے عشاء بعد کھیلنے لگیں، جمعرات کے دن عشاء کے بعد کھیلنا شروع کر دیا، 10 بجے رات سے 2 بجے رات تک۔ یہ کھیل تو جو ہے ذریعہ ہے تھوڑا سا نشاط کے لیے اور صحت بنانے کے لیے، اس کا تو ٹائم بنانا چاہیے عصر سے مغرب تک۔ جمعے کے دن اگر کھیلنا بھی ہو تو 8 سے 10 تک، لیکن جو ہے چھٹیوں کے زمانے میں رات میں عشاء کے بعد کھیلنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن کے بعد طلبہ کے اوقات بھی غلط ہو گئے ہیں استعمال کے، اور اخلاق بھی بگڑ گئے ہیں، شعور ادراک میں بھی کمی آ گئی ہے، اب کسی وقت بھی کھیلنے لگتے ہیں۔ گزشتہ سال میں نے دیکھا کہ ہر جمعرات کو سردی کے زمانے میں ہر جگہ جو دیکھتا تھا کہ 10 بجے رات سے 2 بجے تک کھیل رہے ہیں، تو یہ چیز بہت غلط ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ اس مقصد سے آئی نہیں ہیں، جس مقصد سے آئے ہیں اسی مقصد پر اپنی توجہ مبذول رکھیے، اس مقصد کو مفید بنانے کے لیے جو چیزیں ہیں ان پر بھی توجہ دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو ذریعہ سمجھیے، اس کو مقصد نہ سمجھیے۔ تو ان چیزوں کا خیال کیجیے۔ اب جیسے جن حالوں میں مغرب سے عشاء تک حال کا نظام ہے، تو یہ نظام جو بنا ہے یہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے، آپ اس حال سے غیر حاضر نہ ہوئیے، اس میں کوئی چیز کمی محسوس کرتے ہیں کہ اگر یہ ہو جائے تو نفع زیادہ ہو جائے گا تو اس کو کہیے، لیکن یہ ہے حال سے غائب ہونا۔ اچھا، جو طلبہ حال سے غائب ہوتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حال سے غائب ہو کر کے وہ کسی بڑی لائبریری میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے؟ اگر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، بہت اچھا، لیکن نہیں، وہ لڑکے فیلڈ میں جاتے ہیں، فیلڈ میں بیٹھ کر کے موبائل دیکھتے ہیں اور گندی چیز دیکھتے ہیں۔ ابھی اسی جمعرات کو میں آ رہا تھا 10 بجے رات میں، تو فیلڈ کا جو منظر تھا بمبئی کے جوہو چوپاٹی والے بالکل کی طرح منظر تھا، بہت خطرناک منظر تھا۔ اب یہ کہ نگراں حضرات آپ کے فائدے کے لیے عشاء کے بعد راؤنڈ لگاتے ہیں، اب جو ہے اگر آپ نہیں چاہیں گے تو نہیں سدھار سکتے۔ ایک جگہ آپ بیٹھے ہیں، نگراں صاحب گئے ادھر چلے گئے، نہیں بننا چاہتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے نہیں بچانا چاہتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نگراں صاحب کو دھوکہ دے دیا۔ یہ نگراں صاحب کو دھوکہ نہیں دینا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، اپنے مستقبل کو دھوکہ دینا ہے۔ کوئی چیز فارغ ہونے کے بعد کام نہیں آئے گی، یہاں کی محنت کام آئے گی، یہاں کا مطالعہ کام آئے گا، درسگاہ کی حاضری کام آئے گی۔ اب آپ دیکھیے ہمارے جو بزرگ تھے، جن مدارس میں درس و دروس کا اہتمام تھا، کتنے لڑکے ایسے تھے جو درسگاہ میں بیٹھ کر اردو کی تقریر کو وہیں پر بیٹھ کر کے عربی میں نقل کر لیتے تھے۔ میرے پاس جو ہے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک تلمیذ کی قلم کی لکھی ہوئی کاپی ہے جو 1336 ہجری میں لکھی گئی، اور حضرت مولانا انور شاہ کشمیری نے اردو میں بیان کیا، اور انہوں نے درسگاہ میں بیٹھ کر اس کا عربی ترجمہ کر کے فوراً ارتجالاً نقل کیا، تب جا کر کے وہ لوگ جو ہے یعنی حدیث کے ایک اونچے مقام پر پہنچے۔
اس طرح نہیں ہوگا جیسے پڑھتے ہیں سائڈ میں پڑھنا، جس کو میں کہا کرتا ہوں سائڈ سے پڑھنا، پڑھ لیا۔ اب تو جو ہے ہمارے ہاں یعنی مدارس کا، تمام مدارس کا نظام ایسا بن گیا ہے کہ پرچہ بھی آسان بنتا ہے، پرچہ جو معروف پرچہ جو ہوتا ہے وہی آتا ہے۔ معلوم ہے بخاری میں کون کون سے مشکل کے سوالات ہیں، مقامات ہیں، بلکہ استاد بھی درجے میں بتاتا ہے، کیا کہتا ہے یہ امتحانی مسئلہ ہے، امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اس مرتبہ ہم لوگ جو ہے امتحان کے نظام کو بھی سنوارنے کا، درست کرنے کا فیصلہ ہے۔ 2-3 دن کے اندر اس پر غور کرنا ہے اور اس کو کرنا ہے۔ 2 کام بطور خاص تمام اساتذہ سے گزارش کرنا ہے کہ کوئی معروف سوال نہیں کریں، آسان سوال کیجیے، کتاب کی کوئی عام فہم، ایسا جیسے کہ جواب سے لگے کہ طالب درجے میں رہا، پڑھا ہے، اس نے کتاب کو پڑھا ہے، سمجھا ہے۔ یہ نہیں آئے گا ترمذی میں کہ قضائے حاجت کے وقت استقبال قبلہ و استدبار قبلہ کے بارے میں، یعنی تحفۃ الحوضی میں جو 4 مسئلے کے لکھا ہے وہ کیا ہے، معروف السنن میں جو 9 مسئلے کے لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے، وہ نہیں آئے گا۔ لیکن نہیں آئے گا تو مطلب یہ نہ سمجھو کہ ایک سوال آؤٹ ہو گیا، اب آپ سمجھو کہ سوال آؤٹ کر دیا میں نے، نہیں ہو سکتا آ جائے۔ لیکن یہ ہے کہ کوشش کی جائے گی کہ معروف سوال نہ آئے، بلکہ میں یعنی اساتذہ سے مشورہ کرنے والا ہوں کہ نئے قسم کا سوال آ سکتا ہے کہ نہیں، جیسے جس کو آبجیکٹو سوال کہتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں، خاص طور سے حدیث میں، فقہ میں، اس میں ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ طے کیا گیا ہے کہ بہت قریب قریب بیٹھتے ہیں، بہت قریب قریب بیٹھتے ہیں، اور نگراں حضرات بھی بہت قیمتی ہوتے ہیں، وہ اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، تو وہ اپنے کام میں رہتے ہیں، طلبہ اپنا کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اس کو بھی فاصلے کے ساتھ بیٹھانے کا نظام ہوگا انشاءاللہ۔ یہ میں اس لیے اعلان کر رہا ہوں کہ یہ اچانک جب ہوگا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی سے اگر ہم بتا دیں گے اور اس کا اعلان ہو جائے گا تو آپ لوگ جو ابھی سے تیاری شروع کر دیں گے، کل سے تیاری شروع کر دی امتحان کی، انشاءاللہ بہت معیاری سوال آئے گا، ابھی بہت معیاری امتحان ہوگا، یعنی کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں، لیکن جو ہے باقاعدہ امتحان ہوگا۔ بہرحال یہ مختصر گزارشات تھیں، اذان ہو گئی، انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا، یہ آخری بار نہیں ہے، انشاءاللہ آتا رہوں گا میں۔ ارے دعا